اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تیسری رکوع میں بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفیہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اس میں بلا اتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق اثر شیخ احمد شاکر مشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس سورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی سورت آ جائے۔ حاشیہ جامع الترمذی صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 2 تحت حدیث صفحہ نمبر 2046 تابع مشیر۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض شرعی آواز سے۔ فتح القدیر اکثر علماء نے شرعی آواز سے پڑھنے کو راضیہ قرار دیا ہے، تاہم جوہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا، بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ ابتدائیۃ محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جامع سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ۔ سورہ النمل آیت نمبر 16 صفحہ نمبر 98۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمد میں استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کے احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ جامع الترمذی حدیث میں 3383، صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملا المیزان۔ صحیح مسلم حدیث میں صفحہ نمبر 223 اور آیت نمبر 1 میں الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم حدیث 2734 آیت نمبر 89۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ العالمین علم جہاں کی جمع ہے،
ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظرف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بروزن فعولان اور الرحمن بروزن فاعل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومن کے لیے خاص ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الاعراف صفحہ نمبر 156 آیت نمبر 7 میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ المومن صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 40، صرف ایک غالب اللہ ہی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ الانفطار صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 82۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل، دعا جزی اور کمال خضوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذریعہ سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول بضمیر کو فاعل پر مقدوم کر کے ایاک نعبد و